نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پہ مال پیسے کے لیے خیر کا لفظ بولا گیا ہے، فضل کا لفظ بولا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں پھر مال کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مال شریعت مطہرہ کے اصول اور ضابطے کے مطابق حاصل کیا جائے اور استعمال کیا جائے تو یہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر مال کو حاصل کرنے میں یا استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر شر ہی شر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب مال پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پیسے کا اس مالدار پر کیا منفی اثر پڑتا ہے، یا اسی مالدار کی وجہ سے معاشرے پر کیا منفی اثر پڑتا ہے، اور اس مالدار کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں کیا نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سب کچھ کھول کھول کے بتایا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار سرمایہ دار بندے کا تذکرہ فرمایا۔ اس سرمایہ دار بندے کے پاس مال پیسہ تھا تو اس کے اوپر کیا اثرات پڑے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو نصیحتیں فرمائی، پھر باقی معاشرہ کیسے متاثر ہو گیا۔ چنانچہ وہ مالدار بندہ قارون تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ تمہارا مال، تمہارے اموال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ کے قریش تھے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ان کو برتری حاصل تھی، ان کے پاس بڑا مال پیسہ تھا، تو وہ اتراتے تھے اور اپنے مال پیسے کے زور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کو خراب کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس مال پیسے کی بدولت ہم غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا کہ قارون کے پاس بھی بڑا مال پیسہ تھا، لیکن اس کا مال پیسہ اس کے کام نہیں آیا، لہذا تم اس مال پیسے پر اترانے کی کوشش نہ کرو۔ قارون کون تھا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ یہ تھا تو اسرائیلی، لیکن
فرعون کے دربار میں اس کو وزیر کا مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان کے ساتھ قارون کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرعون قبطی تھا، قبطی الگ خاندان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ قبطی لوگ یہ حاکم تھے، اور بنی اسرائیل محکوم، مظلوم اور غلام تھے، چنانچہ ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، فرعون کی جانب سے زیادتی ہوتی تھی۔ اور یہ ظالم سلاطین اور بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ جس قوم پر ظلم کرتے ہیں اسی قوم میں سے کچھ افراد کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، وہ اس مظلوم اور مقہور قوم کے افراد ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں، بڑا مال پیسہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جن کو برے صغیر پاک و ہند کی کچھ نہ کچھ تاریخ کا پتہ ہے کہ جب انگریز لوگ یہاں موجود تھے، حکومت کرتے تھے اور اس ملک کو لوٹتے تھے، تو اسی ملک کے باسیوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا چمچہ گیری کے لیے، خوشامد اور چاپلوسی کے لیے، اور وہ انگریز کے گن گاتے تھے، انگریز کی تعریف و توصیف کرتے تھے، اور ان کو پھر انگریزوں نے بہت نوازا، جاگیریں دے دیں، زمینیں دے دیں، سرمایہ دے دیا۔ قارون بھی اسی طرح کی کوئی چیز تھی کہ وہ تھا تو اسرائیلی، لیکن فرعون کے دربار میں اس کو بڑا مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ وہ فرعون کی ضرورت تھی، جس طرح کے ظالم اور جابر حکمرانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اس کو بڑا مال پیسہ دیا اور بڑا مالدار بن گیا اور مسلسل دیتا رہتا تھا، لیکن جب فرعون غرق ہو گیا تو قارون اکیلا رہ گیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل جل کے رہنا شروع کر دیا، لیکن دل میں نفاق بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے زبردست بغض رکھتا تھا، کبھی کبھار اس کا اظہار کرتا تھا، کبھی کبھار دل میں چھپائے رکھتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہوں یا خالہ زاد ہوں، یہ دونوں میں سے ایک رشتہ تھا، لیکن سیادت اور سرداری ان کو مل گئی، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اور کبھی کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، سیادت ان کے پاس ہے تو مال و دولت میرے پاس ہے، یوں گویا کہ اپنے آپ کو تسلی دیا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ میں نے بتایا یا خالہ زاد تھا اور یا پھر چچا زاد تھا۔ فبغى علیہم، تو اس قوم پر سرکشی کر لی، اپنی قوم پر سرکشی کر لی۔ اپنی قوم پر سرکشی کے دو احتمالات ہیں، یا تو یہ مراد ہے کہ جب یہ فرعون کے دربار میں ہوتا تھا تو فرعون کو اپنی قوم کے خلاف اکساتا تھا اور قوم مظالم کا نشانہ بن رہی تھی، اور یہ فرعون کا دست و بازو بنا ہوا تھا، تو گویا کہ فرعون یہ قارون اپنی قوم پر سرکشی کرتا تھا۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ جب فرعون مردار ہو گیا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں رہتے ہوئے بھی قوم کے اندر انتشار پیدا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا، قوم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، تو قوم پر سرکشی کی۔ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے قارون کو خزانے دیے تھے۔ کتنے خزانے تھے؟ اتنے۔ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، إِنَّ مَفَاتِحَهُ، کہ ان خزانوں کی کنجیاں لَتَنُوءُ، بھاری ہوتی تھی، بالعصبت، ایک مضبوط ایک جماعت پر،
उलिल कुव्वत, जो कुव्वत वाली जमात थी। मकसद यह है कि कारून माल पैसा संदूकों में रखता था और संदूक के लिए फिर कुंजियां होती थी, ताले होते थे, चाबियां होती थी। अब उसके पास संदूक इतने ज्यादा थे कि उन संदूकों की कुंजियां उठाने के लिए भी पहलवानों की एक भरपूर जमात की जरूरत होती थी। मां ऐसे खजाने इन्ना मफातिहहु, कि उनकी कुंजियां लातानू भारी होती थी, बिल उस्बत, जमात पर, पूरी जमात। और जमात कैसी? उलिल कुव्वा, जो कुव्वत वाली जमात थी। गोया कि भरपूर पहलवानों की एक जमात वो कुंजियां उठाया करती थी और ये कुंजियां उन पर भारी होती थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह आतना हो मिनल कुनूज, वह आतना हो, हमने खजाने दिए थे। इशारा इस बात की तरफ है कि जैद, अमर, बकर जितने लोग हैं, जिसके पास जो कुछ है ये उसका जाती नहीं है, ये हमारा दिया हुआ है। हम में से जिस बंदे को अल्लाह ताला ने 2-4 पैसे दिए हैं तो वो जरा अपने यूं समझे कि कुरान मुझे खिताब कर रहा है, ये कुरान मुझे समझा रहा है। और आगे इज़ क़ाल लहू कौमुहु, कारून की कौम ने कारून से कहा, ला तफरह, इतराओ ना, माल पैसे पे इतराओ ना, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ये बात समझ लें कि नशा जो होता है ये सिर्फ शराब का नहीं होता, शराब के अलावा बहुत सारी चीजों में नशा होता है। माल पैसे में नशा होता है, जवानी का अपना नशा होता है, हुस्न जमाल का अपना नशा होता है। ये जिस कुर्सी पर बंदा बैठ जाता है तो कुर्सी का अपना नशा होता है, और जब ये नशा चढ़ जाता है तो बंदा अपनी हैसियत, अपनी औकात को भूल जाता है। तो माल पैसे का नशा, हुस्न जमाल का नशा, मनसब और कुर्सी का नशा, ये भी बंदे की अकल को मस्तूर कर देता है, जैसा कि शराब बंदे की अकल और होश को मस्तूर कर देती है। चुनांचे नशा चढ़ जाता है तो बंदा इसी बातें करता है, ऐसे काम करता है कि इंसानी अकल हैरान रह जाती है। चुनांचे हम देखते हैं कि कई मर्तबा माल पैसा होता है, नशा चढ़ चुका होता है, तो बंदे के लहजे में पैसे की झंकार शामिल हो जाती है। वो बोलता है तो पता चल रहा होता है कि बंदा माल पैसे वाला है, वो खुदाई के लहजे में बोल रहा होता है। बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे किसी ने बताया कि वो अपने इलाके की बात कर रहा था कि हमारे इलाके में एक आदमी कहीं बाहर मुल्क चला गया, तो वहां कहीं उसने कारोबार किया या मेहनत मजदूरी कर ली, लेकिन कुछ पैसे कमा कर ले आया और उसको अपने पैसे पे बड़ा नाज था। इतना नाज कि एक दिन दोस्तों के दरमियान बैठ के कहने लगा कि अब तो मैंने इतना कमाया कि 2-4 सालों में तो अगर अल्लाह भी मुझे गरीब करना चाहे, गरीब नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंसान भी ऐसी बात करता है, मुसलमान भी ऐसी बात कर सकता है? मैं कहता हूं हाँ, कर सकता है, क्योंकि जब नशा चढ़ जाता है तो बंदा कुछ भी बोल लेता है। तो नशे में था, मुझे अल्लाह भी गरीब करना चाहे तो 2-4 सालों में गरीब नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि बस फिर उस दिन से उसके हालात खराब हो गए। ऐसे पैदर पे हादसे आना शुरू हुए, ऐसे पैदर पे हादसे आना शुरू हुए कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना जाती मकान बेचने पर मजबूर हो गया। कुरान मजीद में सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने 2 बंदों का तज़किरा किया है। वो एक बंदा दूसरे से कहता है कि अना अक्सरु मिनका माला व अअज़्ज़ु नफरा
اور میں تو تجھ سے زیادہ مال پیسے والا ہوں، وہ تم ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہو، ہماری تمہاری درمیان کوئی برابری نہیں ہے۔ یہ مال پیسہ ہوتا ہے جو بندے کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ تو قارون کو کہا گیا کہ لا تفرح، اترانا نہیں ہے، اور ہر مالدار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مال پیسے پر اترائے نہ، کیونکہ یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگی، یہ ہاتھ کی میل ہے، آج آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو لہذا مال پیسے پر اترانا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اور یہ صرف مال پیسے کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نعمت ایسی ہو کہ جس پر بندہ اترانا شروع کر دے تو یقیناً وہ نعمت پھر نعمت نہیں رہتی، بلکہ زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، خواہ وہ بندے کا علم ہو، خواہ وہ بندے کی سمجھ اور دانائی ہو، کوئی کمال، کوئی خوبی بندے کے اندر ہو جس پر بندہ اترانا شروع کر دے تو یہ پھر نعمت نہیں بلکہ زحمت بن چکی ہے۔ اترانا نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے کا معنی یہ کہ بندہ غرور کر لے، فخر کر لے، اور اسی مال پیسے کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر سمجھ لے، اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھ لے، اس کو فرح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے فرعون کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مال پیسہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لو، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، ہر وہ بندہ جس کے پاس مال پیسہ ہے وہ سمجھ لے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، وَابْتَغِ، تلاش کر لو، فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں تلاش کرو، الدار الآخرۃ، آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی تلاش کر لو۔ اب مال پیسے میں آخرت کی کامیابی کیسے تلاش کی جا سکتی ہے کہ بندہ اپنے مال پیسے کو آخرت کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، اس میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو۔ آخرت کی کامیابی کیسی ہوتی؟ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اپنی اوپر خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، گویا کہ یہ مال دنیا میں ان کے ساتھ ہے اور آگے آخرت کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، گویا کہ آخرت میں بھی ان کا مال ان کے ساتھ رہے گا، یہ اصل مالدار ہیں۔ کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، چوکیدار وہ ہوتے ہیں جو مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور پوری زندگی مال کی حفاظت کرتی گزر جاتی ہے، اور جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مال دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، گویا کہ اس بیچارے نے مال کی چوکیداری کی ہے، یہ بیچارہ مالدار نہیں تھا، مال تو اس کے پاس رہا نہیں۔ تو مالدار بننا چاہیے، مال کا چوکیدار نہیں بننا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا اور پھر خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آتا تھا اور آپ کے پاس خود کچھ ہوتا تھا تو آپ دے دیا کرتے تھے، اگر خود کچھ نہیں ہوتا تھا تو حضرت عثمان کے پاس بھیج دیتے کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو دے دے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک سائل کو بھیجا، سائل جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تو چونکہ دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، گھر بھی بڑا وسیع نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، تو گھر کے اندر میاں بیوی کی آپس میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ سائل باہر سن رہا تھا۔ خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا تھا کہ رات آپ نے
چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تیل کا خرچہ زیادہ ہوا۔ اب سائل سوچنے لگا کہ مجھے کس بخیل کے پاس بھیجا ہے جو اپنی بیوی سے اس بات پہ جگڑتا ہے کہ آپ نے چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تیل کا خرچہ زیادہ ہوا۔ مجھے ایسے بخیل کے پاس بھیجا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا دے گا۔ خیر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو سائل نے اپنا مدعا پیش کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سائل کے لیے ایک بند تھیلا لے کے آئے جس میں 10,000 درہم تھے۔ اب سائل کبھی تھیلے کی طرف دیکھے، کبھی حضرت عثمان کی طرف دیکھے، آخرکار بول پڑا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ناراض ہو رہے تھے کہ چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی، تیل کا خرچہ زیادہ ہوا، اور ابھی آپ نے مجھے اتنا دیا کہ یہ تو میری اگلی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چراغ کے تیل کا خرچہ میری اپنی ذات پہ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے محدود انداز سے استعمال کرنا چاہا، اور یہ تو میں اپنے پروردگار کے نام پہ دے رہا ہوں۔ تو جس پروردگار نے مجھے دیتے ہوئے حساب نہیں کیا تو میں اس رب کے نام پہ دیتے ہوئے حساب کیوں کروں؟ تو مال پیسے میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک یتیم لڑکا حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں اور یہاں میرا ایک باغ ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے باغ کے ارد گرد دیوار بنواؤں تاکہ باغ محفوظ ہو جائے۔ جب میں نے دیوار بنانی شروع کر دی تو ہمارے پڑوسی کے باغ کا ایک درخت ہمارے باغ کی طرف آیا ہوا ہے۔ اب اگر میں اس درخت کو باہر رکھتا ہوں تو دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر دیوار سیدھی کرتا ہوں تو پڑوسی کا درخت ہمارے باغ کی طرف ہے تو وہ درخت دیوار کے اندر آ جائے گا۔ تو میں نے پڑوسی سے بات کر لی کہ آپ مجھے یہ درخت بیچیں، لیکن پڑوسی درخت بیچنے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کر دیں کہ وہ پڑوسی مجھے اپنا درخت بیچ دے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا اور ان کو فرمایا کہ دیکھیں یہ آپ کا پڑوسی ہے اور یہ یتیم ہے اور یہ دیوار بنانا چاہتا ہے، لیکن آپ کا ایک درخت کھجور کا دیوار میں حائل بن رہا ہے، آپ احسان کر لیں ویسے یہ درخت دے دیں، اگر ویسے نہیں دیتے تو آپ قیمتاً دے دیں۔ وہ دیہاتی قسم کا آدمی تھا، اتنا سمجھدار نہیں تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ حکم تو میں نہیں دے سکتا، ایسے معاملے میں البتہ سفارش کرتا ہوں۔ کہنے لگا سفارش رد کرنے کا اختیار بھی تو ہوتا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں سفارش رد کرنے کا اختیار تو ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی پھر میں نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتاً دے دو۔ نہیں اللہ کے نبی مجھے یہ درخت بہت پسند ہے، میں قیمتاً بھی نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ یہ درخت اس کو دے دیں، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت دیا جائے گا، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نیچے ایک بندہ سفر کرے گا، 100 سال میں اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اس شرط پہ یہ درخت دے دیں۔ اللہ کے نبی میں نہیں دینا چاہتا۔ اب صحابہ کرام سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، عجیب بندہ ہے، ایک درخت کے بدلے جنت کا درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں اور یہ نہیں دے رہا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے قریب گئے، اللہ کے نبی یہ جو بشارت ہے یا یہ جو وعدہ ہے یہ صرف اس کے ساتھ ہے یا جو بندہ بھی یہ درخت کا انتظام کر لے اس کے لیے یہ وعدہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ درخت اس سے خرید کے یتیم کو دے دے تو اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ اب وہ بندہ جا رہا تھا،
हजरत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे से आवाज लगाई, ओ भाई आप मुझे जानते हैं? कहने लगे हाँ मैं आपको जानता हूं, आप अबू दहदाह हैं। अच्छा आपको मालूम है मदीना मुनव्वरा में जो मेरा मशहूर बाग है? उसने कहा कि आपका बाग किसको मालूम नहीं होगा, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा मशहूर बाग तो आपका है। 600 दरख्त हैं खजूरों के, और उम्दा खजूरें कि जब खजूरें उतरती हैं तो मदीना के ताजिर उस बाग के खजूरों के उतरने के इंतजार में होते हैं कि हमने ये खजूरें खरीदनी है। और वो बाग ऐसा है कि चारदीवारी के अंदर महफूज है। उस बाग के अंदर आपने एक महल बनाया हुआ है, उसके अंदर मीठे पानी का एक कुआं है। तो वो बाग तो पूरे मदीना में मशहूर है। तो हजरत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैं आपको वो पूरा बाग दे दूं तो क्या आप मुझे ये एक दरख्त देने के लिए तैयार हैं? उसने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। चुनांचे सौदा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए। अर्ज की अल्लाह के नबी, मैंने 600 खजूरों का वो बाग दे दिया और ये एक दरख्त खरीद लिया। अल्लाह के नबी, अब तो मेरे लिए वही बशारत है ना, वही वादा है कि मुझे जन्नत में एक दरख्त मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर फरमाया कि नहीं, आपको जन्नत में एक दरख्त नहीं मिलेगा, आपको कई दरख्त, लातादाद दरख्त मिलेंगे जन्नत में। और एक दरख्त का साया इतना लंबा होगा कि उसके नीचे एक बंदा सफर करेगा, 100 साल में उसकी मसाफत, वो उसका साया खत्म नहीं होगा। हजरत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े खुश हो गए और भागे भागे अपने बाग में पहुंच गए। चूंकि बाग के अंदर अपना घर बनाया हुआ था तो बाग से बाहर खड़े हो गए। दाखिल होना भी गवारा नहीं किया क्योंकि बाग तो वो बेच चुके थे। बाहर से आवाज लगाई, या उम्मत दहदाह उखरुजी। दहदाह जो थी उनकी अपनी बीवी थी, आप बाग से बाहर निकल आ, बाग से बाहर निकल आ। बीवी ने कहा कि आप बाग के अंदर आ जाएं, क्या बात करनी है? जवाब दिया कि नहीं, बाग मैंने बेच दिया है, आप बाग से बाहर निकल आए, मैं अंदर नहीं जा सकता, अब ये बाग मेरा नहीं रहा। बीवी ने पूछा कितने का बेचा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जन्नत में लातादाद दरख्तों के इवज बेचा है, जन्नत की लातादाद दरख्तों के इवज बेचा है। बीवी ने कहा, अबू दहदाह, आपने जिंदगी में पहली मर्तबा नफे का सौदा किया है। और फिर वो बाहर निकल आई। वब्तगे फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ये जो माल पैसा अल्लाह ने आपको दिया है इसमें आखिरत की कामयाबी तलाश करो। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, और दुनिया में से अपना हिस्सा भी न भूलें। समझाना मकसूद है, एक तो अपनी वो आखिरत के लिए जखीरा कर लो, दूसरा ये कि अपने ऊपर भी खर्च कर लो, अपने अहलो अयाल पर खर्च कर लो। वला तंसा नसीबा का, और न भूलें नसीबा का, अपना हिस्सा, मिनत दुनिया, दुनिया में से। गोया कि दुनिया में से अपना हिस्सा भी वसूल कर लो, अपने ऊपर भी खर्च कर लो। शरीयत मुतहरा की तालीमात यही है कि जब अल्लाह ने आपको माल पैसा दिया है तो अपनी ज़ात पे खर्च कर लो, अपने अहलो अयाल पे खर्च कर लो। ये अहलो अयाल पे खर्च करना बेहतरीन सदका है। मेरे महबूब ने फरमाया, एक दीनार वो है जो आप गुलाम को आज़ाद करने में खर्च करते हैं, एक दीनार वो है जो आप सदका देते हैं, एक दीनार वो है जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बेहतरीन दीनार वो है जो आप अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं, अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हैं। ये बेहतरीन दीनार है, लिहाजा अपने अहलो अयाल पे खर्च करना ये बेहतरीन सदका है। लिहाजा अपने ऊपर खर्च करें, अहलो अयाल पे खर्च करें और खुल के खर्च करें। कई मरतबा बंदे के पास माल पैसा तो बहुत होता है, लेकिन बेचारी की जिंदगी के तौर तरीकों को देखें, अंदाज को देखें, बंदे को तरस आता है। जो बंदा उसको पहचाने ना
تو شاید وہ تو مجبور ہو کے خیرات دینے کا بھی ارادہ کر لے، حالانکہ مال پیسہ بہت ہوتا ہے۔ مزاج شریعت یہ نہیں ہے، مزاج شریعت یہ ہے کہ جب اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں، اپنی اوپر خرچ کر لیا کریں۔ شریعت کبھی منع نہیں کرتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے اچھی گاڑی کیوں خریدتے ہیں، اچھا مکان کیوں بناتے ہیں، اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں۔ شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھ لے، کہ دیکھیں میں نے بندے کو نعمت دی ہے اور وہ نعمت کو استعمال کر رہا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور بات آگے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ احسان کر لیں دوسروں پر جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کو کوئی استحقاق تو نہیں تھا، بغیر استحقاق کے آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ بھی دوسروں پر احسان کریں۔ کئی مرتبہ مالدار لوگوں کے ساتھ کچھ ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں تو ملازم کو تنخواہ وقت پہ دیتے ہیں تو یہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں وقت پہ تنخواہ دیتا ہوں۔ وقت پہ تنخواہ تو آپ دیں، یہ تو آپ پر لازم ہے، تنخواہ کے علاوہ وَأَحْسِن، ان پر احسان کر لیا کرو، ان پر احسان کر لیا کرو۔ خدا نخواستہ ملازم کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کے لیے الگ پیسے دے دو، عید آ گئی، عید کے اخراجات کے لیے الگ پیسے دے دو، اس کی ہمشیرہ بیٹی کی شادی ہے تو شادی کے لیے الگ پیسے دے دو، بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کے بچے کی پیدائش پہ اخراجات تو ہو چکے ہوں گے، یہ الگ پیسے لے لو۔ تنخواہ تو دینی ہوتی ہے، تنخواہ سے زائد احسان کرنا ہوتا ہے، وَأَحْسِن۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں احسان کیوں کروں، تو اللہ نے فرمایا کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، اللہ نے آپ کو بغیر استحقاق کی دیا ہے، آپ بھی دوسروں کو استحقاق کے بغیر دیا کرو۔ اور اگلی نصیحت یہ کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ لغوی معنی فساد تلاش نہ کرو، گویا کہ بندہ فساد کے مواقع تلاش کرتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ مال پیسے کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ۔ مال پیسے کے ذریعے فساد، جی ہاں، کہ بندے کے پاس مال پیسہ ہے تو اسی مال پیسے کو مزید لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جس کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے وہ تھانے دار بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جج بھی ملا ہوا ہوتا ہے، وکیل بھی ملا ہوا ہوتا ہے، بڑے لمبے ہاتھ، مضبوط ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتے ہیں۔ پھر غریبوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنا، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے یہ زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں اور پلاٹوں پہ قبضے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس بندے کے جو قبضہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ مال استعمال کر کے مزید غریبوں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ مقدمے میں وکیل کر لوں، لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جج کر لیتا ہوں، کیونکہ جو فیس وکیل کو دوں کیا بہتر نہیں ہے کہ وہی فیس جج کو دے دوں تو آسانی سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر، کبھی تھانے والوں کو ساتھ ملا کر، کبھی عدالت والوں کو ساتھ ملا کر، کبھی خفیہ ہاتھ کے ذریعے اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال پیسے کے ذریعے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اسی مال پیسے کے ذریعے غریبوں کی بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، اور آئے روز اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور سامنے آتے رہتے ہیں کہ کیسے لوگ مال پیسے کے زور پہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور آگے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ تو ایک بات
تو یہ سمجھ لیں کہ قارون کو 5 نصیحتیں کی گئی ہیں، اور یہ 5 نصیحتیں ہم میں سے ہر بندے کے لیے ہیں۔ لا تفرح، مال پر اترانا نہیں ہے، اسی مال پیسے کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بلند و برتر نہ سمجھیں، مال کے نشے میں مدہوش نہ ہوں۔ دوسری چیز، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی کامیابی تلاش کرو۔ تیسری چیز، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن بندے کا مال کون سا ہوتا ہے؟ بندے کا مال صرف وہ ہوتا ہے جو وہ کھا لیتا ہے، یا وہ ہوتا ہے جو پہن کے پرانا کر دیتا ہے، یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یہ 3 قسم کے اموال بندے کے اپنے اموال ہیں، ان کے علاوہ جو اموال ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ ان کے وارثوں کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا، تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو اپنا مال پسند نہ ہو، دوسروں کا مال زیادہ پسند ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کی نبی، ہر بندے کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، دوسروں کا مال کیوں پسند کریں؟ فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے آخرت کے لیے، یہ اس کا اپنا مال ہے جو آخرت میں کام آئے گا، جو اس نے جمع کر کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے۔ تو جو اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، جو خرچ ہو گیا وہ اس کو اچھا نہیں لگتا۔ گویا کہ دوسروں کا مال اس کو اچھا لگتا ہے اپنے مال سے۔ تو اپنا مال وہی ہوتا ہے جو بندہ آخرت میں اپنے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولے، اور وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان کیا ہے تو آپ بھی دوسروں پر احسان کر لیا کریں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ پھر اسی رکوع کو ہم نے کل مکمل کرنا ہے۔ مال کے مضرات کیا ہیں اور معاشرے پر اس کے منفی اثرات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا۔ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ صاف کپڑے پہننا اور ناخن کاٹنا اور بال صاف کرنا۔ غسل کے حوالے سے تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جمعے کے غسل کے لیے بندہ باہر جائے اعتکاف کی حالت میں، یہ درست نہیں ہے۔ اور چونکہ جمعے میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو ایک تو یہ سامان جو ہمارا بکھرا پڑا ہوتا ہے، یہ سامان بالکل دیواروں کے ساتھ لگا لیں تاکہ زیادہ لوگ یہاں آسانی سے نماز پڑھ سکیں، نمازیوں کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جو ہماری مجمع جوڑ کی جماعت ہے ان سے گزارش ہے کہ جب 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے ساتھیوں کو جگاتے ہیں، 10 بجے ویسے جگانا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ رات کو پوری رات ہم جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، تو لہٰذا قدر دیر سے ہم جاگیں گے، تو جو بھی ہو 10:30 بجے جگائیں یا 11 بجے جاگ جائیں، تو اسی وقت ہی سامان سارا دائیں بائیں کروا لیں تاکہ درمیان میں جگہ خالی رہے، لوگوں کے لیے نماز پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ جمعہ کے لیے لوگ بہت سارے آئیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ چونکہ جمعے میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ قسم قسم کے لوگ آتے ہیں، کئی مرتبہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، تو اگر ہمارا اپنا سامان کہیں دائیں بائیں بکھرا ہوا پڑا ہو یا قیمتی سامان ہمارا ایسے ہی رکھا ہوا ہو، تو یہ نہ ہو کہ بچے وہ سامان اٹھا لیں اور آپ کا نقصان ہو جائے۔ تو اپنا قیمتی سامان، اپنا سرمایہ، یہ سب کچھ آپ محفوظ کریں، اور اس امید پہ نہ رہیں کہ چونکہ یہ مسجد کا ماحول ہے اور یہ معتکفین کا ماحول ہے تو یہاں میرا سامان ضائع نہیں ہوگا۔ معتکفین کا ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے، لیکن کئی مرتبہ باہر سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں یا بچے آ جاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اس سے آپ حضرات اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگلی بات یہ کہ سورۃ الکہف یہ جمعے کے دن پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، سورۃ الکہف بھی پڑھ لیں، اور صلاۃ التسبیح وغیرہ تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کر لیں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا، امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں،
تیرے سامنے دست بدعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے، جتنے معتکفین دور قریب سے چل کے آئے ہیں سب کا آنا قبول و منظور فرما۔ خدمت والی جماعت دن رات ایک کر کے خدمت کر رہی ہے، اللہ ان خادمین کو اجر جزیل عطا فرما، تمام معتکفین کی جانب سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت نازل فرما، پیارے اللہ ان کو دنیا میں دنیا والوں کے لیے مخدوم بنا دیجئے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ یہ خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اپنا وصل نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ کریم پروردگار دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔